اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ملت کے نوجوانوں، خود کو پہچانو، تم بہت عظیم اور شاندار ماضی رکھتے ہو، تمہارے پاس ایک خوبصورت تاریخ ہے، اپنی قدر سمجھو، اپنی شان و شوکت کو یوں ملیا میٹ نہ کرو۔ ذرا سوچو، جو اسلام جیسے مذہب اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والی ہو، وہ شادیوں میں ڈی جے پر ناچے، نکاح جیسی بابرکت چیز کو ڈھول تماشے اور گانوں سے رنگین بنائے۔ ذرا سوچو، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے ناچ گانے کے لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے سروں پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج رکھا ہے، اللہ نے تمہیں خیر امت کہا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے، افسوس بالائے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ڈی جے اور میوزک پر ناچتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر نہ والدین کی غیرت پر کچھ اثر پڑتا ہے، نہ بڑے بھائیوں کو کچھ احساس ہوتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی قوم کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا احساس مر جائے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی عظمت پہ آتا ہے زوال۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، جس عمر میں تم ڈی جے پر ناچ رہے ہو، اس عمر میں اپنے ہی مجاہدین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایران اور روم کے متکبرین کا تکبر خاک میں ملا کر ان کے گلوں میں اذانوں کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ جس قیمتی جوانی میں تو گندے گانوں پر تھرک رہا ہے، مٹک رہا ہے، دنیا کے سامنے ناچ رہا ہے، اسی عمر میں تمہارے نوجوان اسلاف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں دریاؤں پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے دشمنان اسلام کے لشکر جرار کا خاتمہ کرتے ہوئے بجتے ہوئے شنکھ اور گھنٹوں کی جگہ کلمہ توحید کا علم بلند کر رہے تھے۔ اے میری ملت کے نوجوان، جس عمر میں تو ناچ رہا ہے، اسی عمر میں اپنے ہی قوم کا دلیر مجاہد طارق بن زیاد اسپین کے کنارے پر کھڑے ہو کر کشتیاں جلا کر اسپین کو فتح کرنے کا عزم مصمم کر چکا تھا۔ جس عمر میں تو ویڈیو گیم اور کھیل تماشوں میں وقت برباد کر رہا ہے، اس عمر میں ملت اسلامیہ کا سپوت صلاح الدین ایوبی عیسائی دنیا کی نیند حرام کر کے بیت المقدس کو عیسائی ظالموں کو پنجے سے رہا اور آزاد کرانے کے لیے میدان میں نکل چکے تھے۔ جس جوانی میں تو اسلام کے دشمن یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی حیثیت اور اپنی پہچان بھول گیا ہے، اسی عمر میں اسی ملت اسلامیہ کا کم عمر سپہ سالار محمد بن قاسم سندھ کو فتح کر چکے تھے۔ اپنی تاریخ پڑھو، غور کرو، سوچو، تمہاری پہچان کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا خوبصورت ماضی کیا ہے۔ یاد رکھو، جو قوم اپنا ماضی اور اپنی ہسٹری بھول جاتی ہے، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ تمہارے شادی کارڈوں میں بڑے حرفوں میں اور ذیلی حرفوں میں لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی، لیکن یہ بتاؤ کہ جو آج تمہاری شادیوں میں ناچ ہو رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سنت کا کون سا حصہ ہے؟ اگر تمہارے کارڈوں کو کوئی غیر مسلم یا کافر پڑھے، اس میں لکھا ہو النکاح من سنتی، پھر تمہارے شادی کے رواج کو دیکھے، یہ ناچ گانے دیکھے، یہ دنیا کے خرافات دیکھے اور تم سے سوال کر لے کہ کیا بتاؤ، کیا تمہارے رسول تمہارے پیغمبر کی سنت یہی ہے؟ تو بتاؤ تمہارے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ تو اپنے آپ کو حسینی لکھتا ہے، قادری لکھتا ہے، چشتی لکھتا ہے، رضوی لکھتا ہے، مگر سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا کسی حسینی، کسی قادری، کسی چشتی اور کسی رضوی کی یہ شان ہے کہ وہ سر عام ناچے، سر عام وہ ڈانس کرے؟ ارے اپنے بزرگوں کی نسبت کو نہ بدنام کرو۔ جس طرح ہمارے پاکیزہ بزرگ تھے، آپ ان کا نام اپنے نام کے ساتھ، ان کی نسبت اپنی نسبت کے ساتھ لگا کر کے کیوں ان کی نسبت کو بدنام کرتے ہو؟ اگر تم سچے حسینی ہو، اگر تم سچے قادری ہو، اگر تم سچے رضوی ہو، تو بتا دو دنیا کو ان تمام خرافات سے کنارہ کش ہو جاؤ اور بتا دو کہ ہمیں دنیا کے خرافات سے نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی سنت سے پیار ہے۔